ورحمۃ اللہ۔ سوال یہ ہے کہ لوگ وزیر اعظم عمران احمد خان نیازی کو یہودی ایجنٹ کہتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ میرے بھائی، یہ جو سیاستدان ہیں نا، ان کی حرکتیں سراسر 100% اینٹی اسلام ہیں۔ تو بولی فضل الرحمان JUI والا یا کوئی اور اس طرح کی باتیں کرے کہ وزیر اعظم عمران احمد خان نیازی یہودیوں کا ایجنٹ ہے، یہ صرف سیاسی جو آپس میں اختلافات ہیں ان لوگوں کے، یا ان کی جو جمہوری سیاسی چپکلشیں ہیں، جھگڑے ہیں، لفڑے ہیں، تو بس ان باتوں کی وجہ سے یہ اس قسم کی باتیں کی جاتی ہیں۔ عمران احمد خان نیازی یہودیوں کا ایجنٹ ہے تو آصف علی زرداری کیا مکہ مدینہ کے ایجنٹ ہے؟ عمران احمد خان نیازی اگر یہودیوں کا ایجنٹ ہے تو یہ نواز شریف اسلام کا ایجنٹ ہے؟ ان میں سے کون ہے جو اسلام اور ملک کا خیر خواہ ہو؟ کون ہے وہ؟ اور میں تو یہ سمجھتا ہوں حاکم بدان، اس ملک کی اگر تباہی ہوگی تو ان سیاست دانوں کے طفیل ہوگی۔ ہمیں امریکہ بھارت نہیں مار پائے گا، ہماری تباہی اگر نعوذ باللہ ہوئی نا تو ان جمہوری سیاست دانوں کے طفیل ہونی ہے۔ تو یہ صرف اپنی کرسیوں کے لیے، اپنی سیاست کے لیے اور اپنی سیاسی دکانداریوں کے لیے ایک دوسرے پر یوں بڑھ چڑھ کر فتوے لگاتے ہیں، وہ مولوی فضل الرحمان کے فتوے ہوں یا اسی طرح دیگر سیاسی جو حریف ہیں اور اختلافات رکھنے والے ہیں، مختلف پارٹیوں کے کارکنان ہیں یا مختلف جمہوری سیاسی پارٹیوں کے قائدین ہیں۔ تو نہ یہ سب کے سب، کیا عمران خان اور کیا مولوی فضل الرحمان، نہ یہ ملک کے ہمدرد ہیں اور نہ یہ اسلام کے ہمدرد ہیں۔ ان کو مطلب ہے صرف اور صرف کرسی سے بس۔ اب جو ان کا مخالف ہے وہ انہیں یہودیوں کا ایجنٹ نظر آتا ہے، جو ان کا مخالف ہوگا وہ انہیں یہودیوں کا ایجنٹ نظر آئے گا، اور اگر ان کا حلیف، ان کی سیاسی جماعت کا رکن بھلے وہ حقیقتاً یہودیوں کا ایجنٹ ہو، وہ انہیں کعبہ کے امام کا ایجنٹ نظر آئے گا، کیونکہ وہ ان کی اپنی جماعت میں ہے نا۔ جو جماعت میں ہے تو جناب وہ تو بڑا ہی پیارا ہے، جو مخالف ہے اس سے بڑا ان کے نزدیک کوئی خبیث نہیں ہے۔ وہ کہا نا کہ ہم اف بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ ہم اف بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ اپنی جماعت کا بندہ قتل کر دے تو کہتے ہیں کیا ہوا بھائی، مرڈر ہی تو کیا ہے نا، کوئی پاپ تو نہیں کیا۔ اور پرلی جماعت کا بندہ اگر کہہ دے ہائے تو کہیں گے دیکھا کتنا خبیث بندہ ہے، ہائے ہائے کرتا ہے، اوف اوف کرتا ہے۔ تو ان کا بھی یہی حال ہے، وہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے کہ کوئی نہیں ہے ہم نہیں جانتے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ جتنے سیاستدان ہیں انہوں نے کرسی کو نعوذ باللہ اپنا خدا سمجھ لیا ہے، یہ کہہ لیں آپ۔ یہ کرسی کی خاطر کچھ بھی کرنے پر تیار ہوں گے۔ وہ جیسے لوٹا ہوتا ہے نا، لوٹا، وہ لوٹا بھی کسی کا ہوتا ہے کبھی؟ جو آئے استنجا مار لے، سب کو صاف کرنے کے لیے تیار ہے لوٹا۔ تو ان سیاسی جمہوری جو جماعتیں ہیں یا لوگ ہیں، ان کا اس سیاست میں کوئی قبلہ نہیں ہے۔ ان کی اپنی جماعت کا ہو، بھلے ہزاروں قتل کیے ہوئے ہو، وہ انہیں کعبے کا امام نظر آئے گا۔ پرلی جماعت کا ہو اور اس نے مچھر بھی مارا ہو نا تو وہ انہیں اسرائیل اور یہودیوں کا ایجنٹ نظر آتا ہے۔ وہ ان کا یہی حال ہے۔ یہ ہیں ہڈی کے بندے۔ یہ کس چیز کے بندے ہیں؟ ہڈی کے بندے ہیں۔ وہ جیسے ایک ترانہ بھی ہے نا، مٹی کے بندے، تو یہ ان کو آپ کہہ لیں ہڈی کے بندے۔ کوئی اگر کوئی ترانہ بنا سکتا ہے، میں ویسے جملہ دے رہا ہوں، خود بنا لینا، ہڈی کے بندے، ہڈی کے بندے۔ ہڈی ڈال دو بس یہ پرسکون ہے۔ کرسی نہیں ملی، وزارت نہیں ملی،
اور ان کے نزدیک نعوذ باللہ یہ جو پارلیمنٹ ہے نا، یہ سمجھو بیت اللہ ہے اور مطاف ہے۔ پارلیمنٹ میں جگہ مل گئی تو جناب ان کی روح خوش ہے، اور اگر پارلیمنٹ کی کرسی چیئر نہیں ملی تو یہ بے چین ہوں گے۔ اب یہ 5 سال یہی رٹے لگاتے رہیں گے، یہودیوں کے ایجنٹ ہیں۔ اگر یہودیوں کا ایجنٹ ہے عمران احمد خان نیازی، تو یہ جماعت اسلامی پھر کس کی ایجنٹ ہے؟ جو یہودیوں کے ایجنٹوں کا یار ہو وہ کون ہوگا؟ وہ غدار ہی ہوگا نا۔ یہودی ایجنٹوں کا یار غدار ہوگا، اسلام کا بھی ملک کا بھی۔ جب ایجنٹ غدار ہے تو ایجنٹوں کا دوست بھی تو غدار ہی ہوگا نا۔ اب ہم جانتے ہیں پچھلے دور حکومت میں کہ یہ جو آپ کی تحریک انصاف ہے، عمران خان کی جماعت، اس کی حکومت تھی صوبے میں، KPK میں، صوبہ سرحد خیبر پختونخوا میں، اور پچھلے دور حکومت میں جماعت اسلامی حلیف رہی ہے تحریک انصاف کی۔ اگر عمران خان یہودیوں کا ایجنٹ ہے تو جماعت اسلامی ان ایجنٹوں کی ایجنٹ ہوئی نا۔ تو یہودیوں کے ایجنٹ کا بھی ساتھ نہیں دینا اور یہودیوں کے ایجنٹوں کو بھی، ایجنٹوں کے دوستوں کو بھی اپنے ساتھ نہیں ملانا۔ جبکہ اس دور میں ہم نے دیکھا ابھی الیکشن ہوئے نا پیچھے، تو پھر جناب MMA وجود میں آ گئی، اور MMA کے اندر جہاں دیگر مذہبی جماعتیں تھیں، ویسے وہ سیاسی جماعتیں ہیں، مذہبی جماعتوں کی چمڑی لگا کر لوگوں کو بودھ بناتے ہیں، بے وقوف بناتے ہیں کہ لو جی ہم اسلام لا رہے ہیں۔ اسلام نہ ہوا، کوئی بوتل میں بند نعوذ باللہ جن ہوا ہیں، اسلام نہ ہوا، اللہ دین کا چراغ ہوا کہ یہ لو میں چراغ رگڑ رہا ہوں، چراغ کو رگڑیں گے اور وہ جن حاضر ہو جائے گا، میں حاضر ہوں میرے آقا، مجھے کام بتاؤ میں کیا کروں، میں کس کو کہوں۔ یہ اسلام ہے یا نعوذ باللہ یہ اینک والا جن ہے؟ یہ اسلام ہے یا اللہ دین کا چراغ ہے؟ کہ فضل رحمان صاحب جماعت اسلامی صاحب، علامہ ساجد میر مرکزی جمعیت اہل حدیث والے، وہ جناب یہ چراغ رگڑے گا، ساجد میر مولوی فضل رحمان چراغ رگڑے گا، جماعت اسلامی کا آج جو بھی امیر ہے یا پیچھے قاضی حسین احمد صاحب تھے، یہ جناب چراغ رگڑیں گے اور اسلام آ جائے گا۔ لو جی اب پاکستان میں اسلام آ گیا۔ کمال ہے۔ یہ مذہبی جماعتیں ہیں ہی نہیں، یہ سیاسی جماعتیں ہیں۔ تو اب اس دور میں پھر MMA بنی، متحدہ مجلس عمل۔ ویسے بریکٹ میں میں نہیں کہتا، لوگ کہتے ہیں MMA کو ملا ملٹری الائنس، جو مشرف کے دور میں بنا تھا، لوگ کہتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا۔ عام آپ سب نے سنا ہوا ہوگا ہمارے معاشرے میں عام طور پر، ویسے وہ ہے MMA متحدہ مجلس عمل، وہ ہے ویسے متحدہ مجلس عمل، لیکن لوگ یہ بھی کہتے ہیں MMA ملا ملٹری الائنس۔ تو اس دور میں جب یہ متحدہ مجلس عمل پھر حرکت میں آئی، مجھے بتائیے جماعت اسلامی بھی اس کا حصہ تھی نا؟ میں جھوٹ تو نہیں کہہ رہا نا؟ تو جماعت اسلامی پچھلے دور میں تو یہودی ایجنٹ بقول مولوی فضل رحمان صاحب، یہ جو بھی کہتا ہے XYZ، کوئی اور ہو اگر، کہ یہ عمران خان یہودی ایجنٹ ہے، تو پچھلے دور حکومت میں جماعت اسلامی KPK میں اس یہودی ایجنٹ کی حلیف تھی۔ اب بتائیے، تو جو پھر اس جماعت کو متحدہ مجلس عمل میں لے کر آ جائے، یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کچھ الفاظ آگے پیچھے کر کے متحدہ مجلس بے عمل، کیونکہ اپنے پہلے دور حکومت میں 5 سال اس مجلس عمل نے پورا کیے۔ آپ پنجاب کو اور بلوچستان کو اور سندھ کو چھوڑ دیں، مجھے صرف صوبہ سرحد اور KPK کی کوئی ایک بستی دکھا دے کہ جہاں اسلام آ گیا ہو اور یہ ہو گیا ہو کہ جناب اب چور کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، اب زانی کو سنسار کیا جائے گا۔ پورے KPK کا ہاتھ نہیں مار رہا، KPK کے کسی ایک چھوٹی سی بستی میں، تو آپ اس کو متحدہ مجلس بے عمل بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو عمران خان اگر یہودی ایجنٹ ہے تو یہ جو لوگ ہیں جو خود تحریک انصاف کے ساتھ حکومت بنائے رکھی ان لوگوں نے پچھلے دور حکومت میں، تو ان کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟
یہودی خبیث ہیں، یہودیوں کے ایجنٹ بھی خبیث ہیں، اور جو ان ایجنٹوں کو دوست بنائے اور ان کے ساتھ مل کر حکومت بنائے وہ کعبے کا امام ہو گیا۔ یہ کھلا تضاد ہے کہ نہیں ہے؟ فیصلہ آپ خود کر لیں۔ تو اس طرح کے فتوے نہیں لگانے۔ حکمرانوں کی جو غلطیاں ہیں وہ ہیں، اور ان غلطیوں کے حوالے سے تبلیغ کا کام کیا جائے۔ باقی رہ گئے یہ سیاسی ملا، تو بھائی نہ یہ اسلام کے ہیں، نہ یہ ملک کے ہیں، نہ یہ مسلمانوں کے ہیں۔ اگر یہ ہیں تو یہ ٹینکروں جیسے پیٹ والے اپنی ذات کے ہیں اور کرسی کے بھوکے ہیں۔ یہ اسلام آباد نہیں، یہ اسلام نہیں بلکہ اسلام آباد کے چاہنے والے ہیں۔ ان کو اسلام سے کوئی غرض و غایت نہیں ہے۔ اسلام تباہ ہوتا ہے، نعوذ باللہ 1000 دفعہ تباہ ہو جائے۔ ملک تباہ ہوتا ہے، ان کو اس سے کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ ان کا مقصد ہے صرف کرسی۔ سمجھ لو کہ یہ ہماری صفوں میں موجود میر جعفر اور اس قسم کے لوگ ہیں۔ ٹیپو سلطان بھی انگریزوں کے ہاتھوں شکست نہیں کھا گیا تھا، وہ شہید ہو کر فتح یاب ہوا۔ اپنی صفوں میں موجود غداروں نے توپوں میں ریت بھر دی تھی۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو مزید بڑھائے، اللہ اس کو مزید چاند لگائے، اللہ تعالیٰ اس کو رہتی دنیا تک قائم و دائم شاد و آباد رکھے۔ لیکن پاکستان اگر تباہ ہوا تو ان سیاست دانوں کے ہاتھوں ہی یہ دل خراش واقعہ رونما ہوگا۔ پاکستان زندہ باد، پائندہ باد۔